السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت البان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو درگزر کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے 26 مقامات پر فرمایا۔ پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیات یعنی یوسف 12 آیت نمبر 3 نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم یہی نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے، اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور اسے مخفی رکھنے کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ بھائیوں کی خلاف حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی، اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار دیں گے یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑائیں گے جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا، انہیں جان سے مار دینا بہتر ہے۔
البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر سے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر تفریح کے بہانے لے جانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے، ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب مل کر کھائیں پیئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے والد محترم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا اور اس کی اللہ کی حفاظت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے اور جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے ساتھ شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ سب یکجا ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور طے شدہ منصوبے کے مطابق باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے اور نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور